اور فرمایا ایک شخص جو ہے بوڑھے تھے، ضعیف تھے، بیمار تھے، اس نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی شیخ کبیر، میں بڑی عمر والا ہوں، میری عمر جو ہے گویا کہ وہ گزر چکی ہے، اب بڑھاپا مجھ پر طاری ہے، اور علیل، میں بیمار بھی ہوں، یشق علی القیام، مجھ پر ہر دن جو ہے رات کا قیام جو ہے بڑا مشقت والا ہے، اور یا یہ ہے کہ تمام راتوں میں طاق راتوں میں مجھ پر قیام جو ہے بڑا مشقت والا ہے، تو میں کیا کروں؟ فَأَمَرَنِي عَلَيْكَ، فرمایا مجھے جو ہے نبی علیہ السلام نے جو ہے حکم دیا، عَلَيْكَ بِالسَّابِعِ، تو اپنے اوپر جو ہے 27ویں رات کو اپنے اوپر لازم قرار دے، 27ویں رات کو۔ تو ان روایات کی اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن دوسری روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، اور یہاں پر تخصیص کر دی اس بیمار کے لیے جو بڑی عمر والا تھا، جو بیمار تھا، اس نے اللہ کے نبی میں بیمار آدمی ہوں، ساری طاق راتوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام نہیں کر سکتا، میرے لیے کوئی آپ جو ہے کوئی تخفیف کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس بیمار کے لیے تخفیف کی اور فرمایا تو 27ویں رات کو جو ہے اپنے اوپر لازم قرار۔ تو معلوم یوں ہوا کہ دیکھیں جو بیمار ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، لاغر پنا ان کے جسم کے اندر آ چکا ہے، تو اگر وہ طاق راتوں میں تمام 5 راتوں میں اگر قیام نہیں کر سکتے تو اس حدیث کی روح سے گویا ان کے لیے یہ تخفیف ہے کہ وہ 27ویں رات کو قیام کریں، ایک رات کو اپنے لیے منتخب کر لیں۔ دیکھیں رب العالمین دیکھتے ہیں جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور پیدا ہوا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد 1 سال 1.5 سال جب گزرتا ہے، اٹھ کر چلتا ہے تو گر جاتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، کرتے 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 ایک دن جو ہے وہ ہمت کرتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے۔ اگر وہ بچہ پہلے ہی دن سے کہ بھائی میں گر رہا ہوں، لہذا ماں باپ بھی کہیں کہ اس کو اٹھنے نہیں دیں گے کیونکہ یہ گر رہا ہے، اس کو کہیں چوٹ لگ جائے گی، لیکن اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے گرنے کے باوجود بھی فرشتے اپنے پر اس کے نیچے رکھ لیتے ہیں اور اس کو چوٹ نہیں لگتی اور اس کو تکلیف اس کے جسم کو نہیں ہوتی، اور وہ ہمت کر رہا ہے۔ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بھینس، گائے یا بکری، ان کے بچے جیسے ہی ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے گویا اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ اس بچے کو، انسان کے اس بچے کو پہلے دن بھی اللہ کے پاس طاقت ہے کہ اللہ اس کو چلا سکتے ہیں، یا اللہ کریم اس کے لیے ایک مدت رکھتے کہ سال گزرنے کے بعد یہ چلے گا۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میرا بندہ میری طرف جو ہے وہ کوشش کرے گا، بار بار اٹھے گا، بار بار چلے گا، میں اس کو ہمت دوں گا۔ اسی طرح ایک آدمی کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن وہ کہے گا یار نماز کیا پڑھوں، میں تو کمزور ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، قیام نہیں کر سکتا، سجود نہیں کر سکتا، تو بتائیں جب اس کا ارادہ یہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اللہ کی اس کے اوپر مہربانیاں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس نے پہلے ہی سے اپنے ارادے جو ہیں وہ پس کر لیے۔ تو اللہ بھی فرمائیں گے جا میرے بندے، تو نے مجھ سے جو ہے انحراف کیا، تیرا کام تھا اٹھنا، کھڑا ہونا، تیرے بدن میں درد ہو، تجھے تکلیف ہو، تو کھڑا ہو کر بیٹھ جائے، کبھی گر جائے، تو میں تجھے اور ہمت دوں گا، اور طاقت دوں گا، تجھے قیام کی طاقت دوں گا، رکوع کی طاقت دوں گا، سجود کی طاقت دوں گا۔ لیکن پہلے ہی دن سے اگر بندہ جو ہے وہ انحراف کر لے اور کہے میں یہ نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ بھی اپنے در سے جو ہے ایسے بندوں کو دور کر دے۔ اور یہ آج ہم مسلمانوں میں یہ حالت جو ہے وہ بہت عروج پر ہے، ذرا سے ہمیں تکلیف ہوئی
ذرا سے ہمیں جو ہے مصیبت لائق ہوئی تو ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اس بچے سے جو ہے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ گر رہا ہے اور کھڑا ہو رہا ہے، گر رہا ہے کھڑا ہو رہا ہے، چل رہا ہے گر رہا ہے۔ اسی طرح ہم گرتے کھڑے ہوتے اللہ کے سامنے رکوع کریں، سجدہ کریں اور تکلیف اور مصیبت کو برداشت کریں تو رب العالمین کی رحم اور اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی مہربانیوں کی متوجہ ہمارے طرف ہوگی اور ہمیں اللہ کریم جو ہے ہمت اور طاقت دے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ گویا جن کی عمریں بڑی ہو چکی ہیں اور جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اگر وہ طاق راتوں میں 5 میں نہیں قیام کر سکتے تو وہ اپنے لیے ایک رات کو جو ہے قیام کے لیے مختص کر لیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے اس بیمار آدمی کے لیے، کمزور آدمی کے لیے فرمایا کہ تو 27ویں رات کو اپنے لیے لازم کر دے۔ علیکہ کا مطلب ہے الزمو علیکہ، تو اپنے لیے لازم کر دے، فرمایا کہ 27ویں رات۔ تو لہٰذا اگر 5 رات نہیں ہو سکتی، یہ وہ لوگ جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، جن کی عمریں جو ہیں وہ ڈل چکی ہیں، یہ ان کے لیے ہے، نوجوان کے لیے نہیں ہے۔ نوجوان کے لیے یہ ہے کہ وہ 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈے۔ اور پھر فرمایا کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہو، طاق رات ہو، فرمایا دعا کیا پڑھے؟ فرمایا دعا یہ کرے اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، اور تحب العفو، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کسی آدمی سے غلطی ہو جائے، کسی انسان کے ساتھ، تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ وہ معاف کرے گا، وہ کہے گا بھائی بار بار تجھے میں معاف کرتا رہوں؟ کب تک تجھے معاف کرتا رہوں؟ تو اس پر جو ہے وہ گویا ناز کر رہا ہے اور بار بار نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ کریم خود فرما رہے ہیں تحب العفو، فرمایا وہ رب جو ہے معافی کو پسند فرماتے ہیں، اور فرمایا فاعف عنی فاعف عنی، بندہ کیا کہے؟ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو لہٰذا یہ دعا اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اردو کے اندر اپنی زبان کے اندر جو ہے دعا مانگے، یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو رب العالمین گویا ایسے معافی مانگنے والوں کو جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں اور ایسے توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کا در وہ در نہیں ہے کہ مایوسی کا ہو، آدمی جو ہے مایوس ہو جائے کہ یار اب بار بار میں کیا اپنے رب سے معافی مانگوں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ گناہ بار بار کر رہا ہوں، لہٰذا بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس گناہ کا جنازہ جو ہے نکال دوں۔ نہیں 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 میرے بھائیوں، اپنا عہد کریں، اپنا ارادہ کریں کہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ انسان ہے پھر کر لیا، پھر اپنے رب کے در پر آ جائے اور اپنے رب کو منوا لے، پھر اگر اس سے ہو جائے پھر اپنے رب کے در پر آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو میرے در پر بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، میں تجھے معاف کروں۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہے تو پھر ہم کون سے ہوئے کہ جو ہم مایوسی کا اظہار کریں اور ہم نا امیدی کا اظہار کریں؟ میرے دوستو، مایوسی اور نا امیدی اللہ کے در پر نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں گویا اس طرح جو ہے وہ چوکس ہو جاتے تھے اور اس طرح عبادت میں لگ جاتے تھے گویا کہ آدمی سمجھتے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس آخری عشرے کے لیے فنا کر دیا اور اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے گویا کہ چن لیا ہے، اور اسی عشرے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو منتخب کرتے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب سے مدینہ طیبہ میں گئے ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے آخری سال گویا کہ بجائے 10 دنوں کے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ایک اعتکاف ایک سال کسی وجہ سے چھوٹ گیا تھا، حضور علیہ السلام نے دوسرے سال جو ہے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو 20 دن کا جب اعتکاف کیا تو یہ اعتکاف بڑی فضیلت والا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ معتکف آدمی جو ہے مسجد میں آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک آدمی کسی کے گھر میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک میرا یہ کام نہیں کرے گا۔ جب یہ بات وہ کہہ دے تو گھر والا سمجھ جاتا ہے بھائی اب تو یہ نہیں نکلے گا۔
جب تک اس کی مشکل اور اس کا یہ مقصد میں حل نہیں کروں گا، اب وہ ضرور بالضرور جو ہے اس کا وہ مقصد حل کرتے ہیں۔ بندہ جب اعتکاف میں بیٹھ گیا تو یہ اللہ کی چوکھٹ پہ آ گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا، اور یہ کہتا ہے یا اللہ اس 10 دنوں میں تجھے منوا کر رہوں گا، گویا منوانے کے بغیر میں یہاں سے نہیں نکلوں گا، ان 10 دنوں میں آپ کو منوا کر رہوں گا۔ جب آدمی نے یہ عزم کر لیا، عزم کرنے کے بعد اب اپنے رب کی طرف جو ہے وہ گویا کہ توجہ کر لے، اور اپنے رب کی طرف جو ہے متوجہ جب ہو گیا اور اس نے یہ عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، اللہ بھی انسان کے ارادے کے مطابق اس کے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے اور اس کو اپنا قریبی بنا لیں۔ تو یہ ہے اعتکاف۔ اور پھر دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر، حضور نے فطرانے کو لازم قرار دیا، فطرانے کو لازم قرار دیا من رمضان میں۔ اب یہ فطرانہ جو ہے، یہ فطرانہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ یہ فطرانہ اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ آدمی کے رمضان کے روزوں میں جو گناہ ہوئے ہیں، جو غلطی ہوئی ہیں، جو نافرمانی ہوئی ہیں، اس فطرانے کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اب یہ فطرانہ لازم ہے عاقل بالغ مسلمان پر، اور گویا ہر اس آدمی پر جو صاحب حیثیت رکھنے والا۔ صاحب حیثیت ایک زکوٰۃ کی صاحب حیثیت الگ ہے اور فطرانے کے لیے الگ ہے۔ فطرانے کی یہ ہے کہ گویا گھر کے اندر ایسی چیزیں جو اس نے گھر کے اندر رکھی ہیں اور ضروریات زندگی سے کچھ زیادہ ہیں، برتن ہیں، بستر ہیں، گویا اگر ان کی قیمت لگائی جائے 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ ہوتی ہیں، اس صورت میں فطرانہ وہ ادا کرے گا، فطرانہ وصول نہیں کرے گا۔ فطرانہ ادا کرنا لازم ہے، لہذا فطرانہ اب ہر عاقل بالغ چھوٹے پر بڑے پر یہ لازمی ہے۔ اب یہ ہے والد کے لیے ضروری یہ ہے کہ فطرانہ اپنے چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں ان کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک بچہ اگر عید الفطر کے صبح سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس صورت میں اس کا فطرانہ بھی دینا واجب ہے، یاد رکھیں۔ اور جو بالغ بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر ان کی طرف سے والد جو ہے فطرانہ ادا کر دے تو یہ اس کا احسان ہے، اور اگر ادا نہ کرے اور ان کی طاقت ہے تو وہ خود کرے، اگر طاقت نہیں ہے تو والد بھی گناہ گار نہیں ہوگا، وہ بچے بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب یہ فطرانہ ادا کرنا ہے اور یہ ضروری ہے۔ اب ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فطرانہ گویا کن کن چیزوں میں ہے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندم 2.25 کلو، یا جو اور یا جو ہے کھجور یا کشمش یا پنیر کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے۔ اب اسی طرح گندم ہے، گندم کے ساتھ ساتھ آٹا ہے۔ گندم اور آٹے کی قیمت ایک ہی فقہا نے رکھی ہے۔ اب ویسے تو آٹے کی قیمت زیادہ ہے کیونکہ اس کو پسانا ہے اور اس کو صاف کروانا ہے، اس کے بعد قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے، لیکن کیونکہ دونوں کی برابر رکھی ہے آٹے اور گندم کی، لہذا جو لوگ کمزور ہیں، جن کی طاقت زیادہ نہیں ہے، تو وہ گندم کے برابر جو ہے فطرانہ 2 کلو کے برابر جو ہے فطرانہ ادا کریں، اور وہ آج کل جو ہے کم سے کم 300 روپے ہے، کم سے کم 300 ہیں، بعض نے 320 بھی لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ 300 اس سے زیادہ دیں، اس سے کم نہ دیں، ہر آدمی کے عوض میں 300 روپے، یا اللہ نے اگر طاقت دی ہے اور اس کے پاس جو ہے وسائل ہیں تو وہ بجائے گندم کے، بجائے آٹے کے، وہ جو کے برابر جو ہے وہ فطرانہ ادا کرے، اور جو کہ جو ہے 3.5 کلو گویا اس کی 600 روپے بنتی ہے، 600 روپے جو ہے وہ ادا کرے۔ 600 روپے اگر اس کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے تو وہ کیا کرے؟ کھجور، اور کھجور کی جو ہے وہ قیمت 1800 روپے کم سے کم بنتی ہے۔ اگر اللہ نے اس کو طاقت زیادہ دی ہے اور اس کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ بجائے کھجور کے وہ کشمش کے برابر جو ہے وہ ادا کرے، اور کشمش کی گویا کے 3500 روپے 3500 روپے فی آدمی کا فطرانہ ہے۔
اب یہ یاد رکھیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یار اس کی کتنی طاقت ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے کو میں نے مال کتنا دیا اور یہ ادا کس لیول سے کر رہا ہے، تو جس انداز سے ادا کرے گا اللہ اسی انداز سے دیں گے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو پھر اس زیادہ کے مطابق دیں، اگر درمیانہ ہے درمیانے کے مطابق دیں، اور اگر کم ہے تو کم کے برابر دیں۔ لیکن اس میں جو ہے وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کریں کہ یار کسی طریقے سے فطرانہ ادا ہو جائے گا، بس 300 روپے ادا کریں۔ تو میرا رب پھر دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے اگر دینے کو پسند نہیں کریں گے تو پھر اللہ دینا اس آدمی کو بھی پسند نہیں کرے گا۔ جو آدمی اللہ کے لیے دینے میں بخل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی پھر تنگی کے جو ہے وہ معاملات فرما لیں گے۔ تو اس لیے جتنی طاقت ہے اتنا دیں۔ اب یہ ہے کہ روزے کا فدیہ، یاد رکھیں جو جوان ہیں اور جن کے اوپر کوئی بیماری ہے لیکن ان کو امید ہے کہ اللہ ہمیں صحت دیں گے اور میں آئندہ روزہ رکھ سکتا ہوں، تو پھر اس صورت میں ان کو فدیہ ادا نہیں کرنا بلکہ روزے کی قضا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ کم علمی کی وجہ سے اگر بیمار ہو گئے رمضان میں یا کوئی اور عذر ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، تو وہ فدیے کی طرف آ جاتے ہیں کہ فدیہ ادا کر دیں اور اپنی جان چھڑا لیں۔ نہیں نہیں نہیں، فدیہ اس صورت میں نہیں ہے۔ فدیہ کس کے لیے؟ فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہو جائیں اور ان کو اب کوئی امید نہ ہو کہ ہمیں صحت ملے گی اور ہم روزہ رکھیں گے، لہٰذا وہ بیماریوں کی لپیٹ میں ہے۔ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیماریاں ہر طرف سے اس کے اوپر منڈلاتی ہوئی آتی ہیں، لہٰذا اس صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ اس کو جب امید نہیں ہے وہ فدیہ ادا کرے، اور فدیہ بھی اسی طرح ادا کرے گا جس طرح فطرانے کا حکم ہے۔ اگر اس کی طاقت 3500 روپے کی ہے تو وہ فی روزہ جو ہے 3500 روپے ادا کرے، اور اگر اس کی طاقت جو ہے وہ 1800 روپے کی ہے تو وہ 1800 روپیہ فی روزہ ادا کرے، اور اگر اس کی طاقت جو ہے وہ 600 روپے کی ہے تو 600 روپے ادا کرے، اور اگر اس کی طاقت 300 روپے کی ہے تو وہ 300 روپے ادا کرے۔ اب یہ ہے کوئی آدمی ایسا ہے بیچارہ بیمار بھی ہے، طاقت بھی نہیں ہے کہ فدیہ ادا کرے، تو کیا اس کے لیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، وہ اللہ سے اپنے اس عمل پر استغفار کرے، استغفار کرے اور استغفار کثرت کے ساتھ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ جس کے پاس فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے اس کے حالات کو، اللہ جانتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس میں آدمی جو ہے، ہم آج کل مال کے دلدادے ہیں اور مال کے عاشق بن گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی طریقے سے مال آئے، سوئے ہوتے ہیں تو پھر بھی نیند میں کہتے ہیں مال 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 مال۔ تو یاد رکھیں اس حال میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جائے نہیں، ہمارے ہاتھوں سے جائے نہیں، تو میرا رب جانتا ہے، پھر اگر اس کے مطابق کریں گے تو اللہ پھر اس پر